صفحہ نمبر 79 آیت نمبر 51 سورة النساء اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ، کہ آپ نے دیکھا ہے ان لوگوں کو جن کو کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا ہے، یؤمنون بالجبت والطاغوت، وہ ایمان لاتے ہیں جبت پہ اور طاغوت پہ، بتوں پہ اور شیطان پہ، وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، اور وہ کہتے ہیں کافروں سے هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا، یہ لوگ جو کافر ہیں ایمان والوں سے زیادہ ہدایت یافتہ اور سیدھے راستے پہ ہیں۔ اولئک الذین لعنہم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن پہ اللہ نے لعنت کی ہے۔ ومن یلعن اللہ فلن تجد له نصیرا، جس پہ اللہ لعنت کرے وہ کوئی دوست نہیں پائے گا۔ ام لہم نصیب من الملک، کیا ہے ان لوگوں کے پاس حکومت کا کچھ حصہ؟ فَإِذَا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا، اگر ان کے پاس حکومت آ گئی تو وہ تو لوگوں کو ذرہ برابر بھی کچھ نہیں دیں گے۔ ام يحسدون الناس على ما آتاهم اللہ من فضلہ، کیا یہ ان لوگوں کے ساتھ حسد کرتے ہیں جن کو اللہ نے اپنے فضل سے بہت کچھ دیا ہے۔ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمہ، واقعی ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو کتاب اور حکمت دی تھی۔ وآتیناہم ملکا عظیما، اور ہم نے ان کو بہت بڑی سلطنت دی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی ان آیات مبارکہ میں یہودیوں کا ذکر فرماتے ہیں۔ حدیث میں ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات نے ارشاد فرمایا کہ کعب بن اشرف جو کہ یہودیوں کا سردار تھا، اپنی ایک بہت بڑی جماعت لے کے مکہ مکرمہ پہنچا۔ کعب بن اشرف اور دیگر یہودی یہ مشرکین کے سرداروں کے ہاں ٹھہر گئے اور ان سے بات چیت کی کہ یہ جو لوگ آپ لوگوں سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے ہیں، ان کو مٹانے میں ہماری مدد کر۔ روایات میں ہے کہ ابو سفیان اس وقت مسلمان نہیں تھے، اس نے کہا کہ وہ بھی اہل کتاب ہیں اور تم بھی اہل کتاب ہو، ایسا نہ ہو کہ آپ لوگوں کی بات آپس میں ایک ہو اور بیچ میں ہمارے لیے کچھ سازش آپ لوگوں نے بنا رکھی ہو۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، ہم ان کے مخالف ہیں اور آپ لوگوں کا ساتھ دیں گے۔ ابو سفیان نے کہا اگر ایسی بات ہے تو آپ لوگوں میں سے 30 بندے ایسا کریں کہ ہمارے بتوں میں سے کسی بھی 2 بڑے بتوں کو سجدہ کر لیں تو ہم مان لیں گے کہ واقعی آپ لوگ اپنی بات میں سچے ہیں۔ روایت میں کہ کعب بن اشرف اور اس کے 29 ساتھی 30 بندوں نے مشرکین مکہ کے 2 بتوں کو سجدہ کیا اور کہنے لگے کہ ایمان والوں سے آپ لوگوں کا دین بہت زیادہ ہدایت والا ہے۔
تو وہ اس بات پہ راضی ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ مل بیٹھ کے ہم ان کے خلاف کام کریں گے۔ اس پہ جبریل امین آئے اور یہ آیت نمبر 51 نازل ہوئی کہ اے انسان کی آپ نے ان لوگوں کو دیکھا ہے جن کو کتاب کو کچھ حصہ دیا گیا ہے، وہ جبت یعنی بت اور طاغوت اور شیطان پہ ایمان رکھتے ہیں، اور کافروں کو کہتے ہیں کہ آپ لوگ ایمان والوں سے زیادہ ہدایت یافتہ ہو۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات کو عزت دینی تھی۔ اللہ نے ہمارے نبی کو عزت دی، ہمارے نبی جہاں گھومے پھرے اس سرزمین کو اللہ نے عزت دی۔ حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات دعا مانگتے تھے، یا اللہ مدینہ منورہ میں اتنی برکتیں عنایت فرما کہ جتنی برکتیں مکہ مکرمہ میں ہیں اس کی دگنی برکتیں یہاں نازل ہوں، اور دعا مانگتے تھے، یا اللہ مدینہ منورہ کے ساع میں برکت نصیب فرما۔ ساع اس زمانے میں تولنے کی ایک اکائی تھی، ایک ساع برابر ہے تقریباً 3.5 کلو کے، ایک برتن ہوتا تھا، اس کو بھر کے غلہ بیچتے تھے۔ یا اللہ مدینہ منورہ کی آب و ہوا کو خوشگوار بنا دے، اور یا اللہ جو مدینہ منورہ میں آیا اس کو یہاں موت آئی، مجھے ان کی شفاعت کی توفیق عنایت فرما دے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات نے ارشاد فرمایا، جو مدینہ منورہ والوں کو دھوکہ دے اللہ ان کو ختم فرما۔ یا اللہ اس شہر کو وبائی امراض سے محفوظ فرما، اس شہر کو یا اللہ دجال کے فتنے سے محفوظ فرما۔ حدیث میں ہے کہ دجال مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اور ایک حدیث میں کہ جس کو میرے شہر میں تکلیف پہنچی میں اس کی شفاعت کروں گا، جو میری موت کے بعد میری قبر پہ آیا وہ ایسے ہے کہ میں زندہ تھا، میری ملاقات کے لیے آیا۔ جس نے میری قبر کی زیارت کی وہ ایسے ہے جس نے میری زیارت کی۔ پھر فرمایا انصار صحابہ کرام سے کہ انصار مجھے خیال ہے کہ میرے دن کم رہ گئے ہیں، میں نے دنیا سے جانا ہے، کوئی بھی نبی اپنی امت میں نہیں ٹھہرا، یاد رکھنا اے مدینہ منورہ کے لوگوں، اے انصار، یہ مکہ مکرمہ والے میرے واسطے اپنا وطن چھوڑ کے آئے ہیں، میری وفات کے بعد ان کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا میں جا رہا ہوں، آپ لوگوں کے لیے ایک بولتی نصیحت اور ایک خاموش نصیحت چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان دو نصیحتوں کا میری امت بہت خیال رکھنا۔ بولتی نصیحت قرآن بولتے رہنا، قرآن کو سمجھتے رہنا، قرآن سے دور نہ ہونا، قرآن سے دور ہونا جہالت ہے، یاد رکھنا۔ اور دوسری خاموش نصیحت وہ موت ہے، خاموش بیٹھ کے موت کا سوچا کرو، مجھے موت آئے گی، میں نے ایک دن جانا ضرور ہے، میرا یہ جسم ایک دن ساکن ہوگا، مجھے تخت غسل پہ لٹھایا جائے گا، مجھے غسل دیا جائے گا، استنجا کوئی اور دے گا، اور کفن جس سے بڑا خوف ہے مجھے پہنایا جائے گا۔ موت کا سوچتے رہنا،
اور پھر ارشاد فرمایا میری امت میں سب سے زیادہ عقل مند وہ ہے جو موت کو زیادہ یاد رکھے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے دونوں کندھوں پہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات نے ہاتھ رکھا، فرمایا عبداللہ بن عمر دنیا میں اپنے آپ کو مسافر سمجھو، اور یا یہ کہ جیسے ایک راہ پہ جانے والا آدمی کہیں سے گزر رہا ہو، آپ نے دنیا سے گزرنا ہے۔ اور ساتھ اللہ تبارک و تعالی یہودیوں کا ذکر فرماتے ہیں اگر ان کے پاس حکومت آ گئی فَإِذًا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا، نقیر عربی زبان میں کھجور کی گٹھلی کے درمیان میں جو چھوٹا سا گڑا ہوتا ہے اس کو نقیر کہتے ہیں۔ یہ تو نقیر برابر کوئی چیز بھی کسی کو نہ دیتے، اور یہ مسلمانوں کے ساتھ حسد کرتے ہیں۔ اللہ نے ان کو مقام دیا، صحابہ کو بڑا مقام دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے کتاب اور حکمت دی، اور ابراہیم علیہ السلام کے آباء و اجداد کو، اسی طرح حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد کو اللہ نے سرداری دی تھی۔ داؤد علیہ السلام کی کیسی مثالی حکومت تھی۔ اللہ جس کو آنے پہ آ جائے تو کوئی اس سے روک نہیں سکتا، اور کسی سے روکے تو کوئی اس کو دے نہیں سکتا۔ اس لیے جب تک زندگی ہے یا اللہ کی یاد میں گزرے، یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا آپ نے دیکھا ہے ان لوگوں کو جن کو کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا ہے، یعنی تورات جن کو دی گئی ہے آسمانی کتابوں میں سے، یؤمنون بالجبت والطاغوت، وہ بتوں پہ اور شیاطین پہ ایمان رکھتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، اور وہ لوگ جا کے مکہ مکرمہ میں ان کو کافروں کو کہتے ہیں هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا، یہ مشرکین مکہ تو مسلمانوں سے زیادہ ہدایت یافتہ راستے پہ ہیں۔ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ، یہ وہ لوگ ہیں جن پہ اللہ نے لعنت کی ہے۔ وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا، جن پہ اللہ نے لعنت کی تو آپ اس کے لیے کوئی مددگار نہیں پا سکتے۔ أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّنَ الْمُلْكِ فَإِذًا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا، کیا ان کے پاس کوئی حکومت حصے میں ہے؟ اگر ایسے ہوتا تو یہ تو لوگوں کو ذرا برابر بھی کچھ نہ دیتے۔ أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَىٰ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ، کیا یہ یہودی لوگوں کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ حسد کرتے ہیں کہ اللہ نے اپنے فضل سے ان کو بہت کچھ دیا؟ فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، تاکہ ابراہیم علیہ السلام کے آل کو اللہ تبارک و تعالی نے کتاب اور حکمت دی۔ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا، اور اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو بہت بڑی سرداری دی تھی۔ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آج بدھ ہے، اس ذکر کی مجلس کی بڑی برکتیں ہوتی، یاد رکھیں حدیث میں کہ جب تک سطح زمین پہ اللہ اللہ کہنے والا ہوگا، یہ دنیا کا نظام بھی اللہ کے مبارک نام کی برکت سے قائم رہے گا۔ ذکر جہری کے بہت بڑے فضائل ہیں۔ فضائل اعمال میں زکریہ رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ نے ان کے بہت سارے فضائل ذکر کیے ہیں۔ جو خاص تحفہ ہے ذکر جاری کا وہ یہ ہے کہ ذکر کے مجلس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ تو ایک دفعہ الحمد شریف اور سورہ اخلاص پڑھ کے تمام مردگان اہل اسلام کے پیچھے ایصال ثواب کر دیں۔
لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه वसल्लम। मुराक़बे मौत चंद लम्हे आंखें बंद करके हम सब ये सोचें, एक न एक दिन मुझे ज़रूर बज़रूर मौत आएगी, मेरा ये जिस्म साकिन होगा, मुझे तख्ते गुस्ल पे लिटाया जाएगा, मुझे गुस्ल दिया जाएगा, मुझे कफन पहनाया जाएगा, और ये जिस्म जिस पे मैं मच्छर तक छोड़ने के लिए तैयार नहीं हूँ, हमेशा हमेशा के लिए मिट्टी के हवाले कर दिया जाएगा।
اللہ تبارک و تعالی موت کی تیاری کی توفیق نصیب فرمائے۔ یا اللہ ہم غافل ہیں، ہمیں موت کی فکر عنایت فرما۔ یا اللہ موت تو آئے گی، ضرور آئے گی، وہ دن، وہ سال، وہ مہینہ آپ کے علم میں ہے، ہمیں علم نہیں۔ یا اللہ ہمیں تیاری کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ موت ہو تو ایسی موت ہو کہ آپ کی رضا ہمارے ساتھ ہو، کہیں ہم تلاوت میں ہوں، کہیں تہجد میں، کہیں اوابین میں، کہیں چاشت میں، آپ کی رضا ہمارے ساتھ ہو۔ یا اللہ ایسی موت نصیب فرما۔ مردگان اہل اسلام جتنے رحلت فرما چکے ہیں، ہم سب کے رشتہ دار، اقربا، میرے والدین سمیت، یا اللہ ان سب کی مغفرت فرما۔ یا اللہ وہ ہمارے محسن تھے، ان کے چہرے ہمیں یاد آتے ہیں، یا اللہ ان کو غنی رحمت فرما۔ یا اللہ ان کی عذاب قبر سے حفاظت فرما۔ یا اللہ وہ چلے گئے، ہم نے بھی جانا ہے، آج ہو یا کل جانا ضرور ہے۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ آخری خاتمہ بالخیر ہم سب کو نصیب فرما، برکتوں کا نزول فرما، مسلمانوں کے گھر گھر، گلی گلی، فرد فرد کی حفاظت فرما۔ یا اللہ حاضرین میں جتنے بھی ساتھی ہیں، جس کے دل میں شرعاً جو بھی جائز حاجت ہو، اپنے مبارک نام کی برکت سے یا اللہ ہم سب کی جائز حاجات پوری فرما۔ جو مقروض ہیں ان کو قرض ادا کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ جو بیمار ہیں یا اللہ ان سے بیماریاں دور فرما۔ یہ مسجد میں کام جاری ہے، جو ساتھی تعاون کر رہے ہیں یا اللہ ان کو اجر عظیم عنایت فرما، ان کے جان مال ابرو میں برکت نصیب فرما۔ آخری خاتمہ بالخیر ہم سب کو عنایت فرما۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب برحمتک وکرم